بجٹ باس میں خوش آمدید۔ اگر آپ پیسے، سرمایہ کاری اور کاروبار کی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم کامیاب لوگوں کی سوچ کو آسان انداز میں سیکھتے ہیں۔ اور یہ سوچ سمجھنے کا جو آغاز ہے نا، وہ ایک بہت ہی بنیادی بلکہ میں کہوں گی تھوڑے سے خوفناک سوال سے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ کسی انسان کی زندگی بھر کی کمائی کا مطلب 99% حصہ صرف ایک ہی کمپنی میں لگا ہو، اور وہ شخص اس کمپنی کا کنٹرول بالکل دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے۔ ارے باپ رے، یہ سن کر ہی واقعی خوف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم جس شخص اور جس فلسفے پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ بالکل اسی بنیاد پر کھڑا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کو یہ واضح طور پر بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے اس معلوماتی سلسلے کا پہلا حصہ ہے، یعنی پارٹ 1۔ پارٹ 1 ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم سرمایہ کاری کی دنیا کے سب سے بڑے نام وارن بفیٹ کے مضامین اور خطوط کا جائزہ لے رہے ہیں، مطلب وہ تحریریں جو انہوں نے دہائیوں کے دوران لکھی، جنہیں ایک طرح سے کارپوریٹ گورننس اور بہترین مینجمنٹ کی بائبل سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مشن بہت واضح ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک کامیاب بزنس کھڑا کرنا محض بیلنس شیٹ پر منافع دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ایک کامیاب مینیجر کی سوچ، مطلب اس کا مائنڈ سیٹ، ایک عام ملازم سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ بالکل ایک مالک کی طرح سوچتا ہے۔ مالک جیسی سوچ، مطلب جسے ہم اونرز مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، یہ اونرز مائنڈ سیٹ کوئی عام روایتی اصطلاح نہیں ہے۔ وال سٹریٹ کی جو عام دنیا ہے نا، وہاں لوگ شیئرز کو بس اسکرین پر چلتے ہوئے کچھ ہندسے سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ بس روزانہ کا خرید و فروخت کا چکر۔ بالکل۔ وہ صبح ایک کاغذ کا ٹکڑا خریدتے ہیں اور شام کو 2 روپے منافع پر بیچ دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ صرف ایک لاٹری ٹکٹ ہے۔ صحیح۔ لیکن بفیٹ کی تحریروں کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو ٹکٹ خریدنے والے کوئی تماشائی نہیں سمجھتے، وہ انہیں کو وینچررز مانتے ہیں، مطلب اپنے حقیقی کاروباری ساتھی۔ چلیں ذرا اس الجھی ہوئی گرہ کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ کو وینچرز والی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ فرض کریں کہ کسی شخص نے کسی کمپنی کے صرف 10 شیئرز خریدے ہیں، تو کیا واقعی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو یعنی CEO اسے اپنا پارٹنر سمجھے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے سکتے ہیں۔ جی بتائیں۔ یہ تصور بالکل ایسا ہی ہے جیسے کرائے کے گھر اور ذاتی گھر کا فرق ہوتا ہے۔ آہا، اوکے، لیٹس انپیک دس۔ ذاتی گھر والا رویہ۔ ہاں، دیکھیں، اگر کسی کے ذاتی گھر کی چھت ٹپک رہی ہو نا، تو وہ انسان اسے فوراً ٹھیک کرواتا ہے۔ وہ بہترین مٹیریل استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی اپنی بنیاد کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ نقصان سیدھا اس کی اپنی جیب اور جائیداد کا ہے۔ جی، لیکن کرائے کے گھر میں رہنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ اکثر وہاں بس بالٹی رکھ دیتا ہے یا کوئی وقتی جگاڑ لگاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بھئی کچھ ماہ بعد تو مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ تو بفے کا مطالبہ یہی ہے کہ ایک مینیجر کو کمپنی کے ساتھ ایک ذاتی گھر والا رویہ رکھنا چاہیے۔ اسے سرمایہ کا محض ایک مینیجر نہیں بلکہ امین بننا چاہیے۔ صحیح، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ رویہ کوئی زبردستی تو پیدا نہیں کیا جا سکتا نا؟ بالکل نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ مینیجر کو خود کو مالک سمجھنا چاہیے، تو اس کے پیچھے دراصل ایک بہت گہرا معاشی اصول کام کر رہا ہوتا ہے، جسے ایجنسی پرابلم کہا جاتا ہے۔ ایجنسی پرابلم؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کسی کاروبار کا مالک کوئی اور ہو اور اسے چلانے والا مینیجر کوئی اور، تو اکثر ان دونوں کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ مطلب مینیجر تو اپنی نوکری کے بارے میں سوچے گا۔ بالکل۔ مینیجر چاہے گا کہ اسے زیادہ تنخواہ ملے، شاندار دفتر ملے، اور چاہے کمپنی کو نقصان بھی ہو رہا ہو، اس کی اپنی نوکری بچی رہے۔ تو پھر بفیٹ نے اس مسئلے کو حل کیسے کیا؟ انہوں نے اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے اور ان کے ساتھی چارلی منگر نے اپنی کل دولت کا تقریباً سارا حصہ اسی ایک کمپنی برکشائر ہیتھوے میں لگا دیا۔ سارا کا سارا حصہ؟ جی، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی وی ایٹ آر اون کوکنگ، مطلب ہم وہی کھاتے ہیں جو ہم پکاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ ذرا رکیے، کیا یہ خطرے کی بات نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟
مطلب عام مالیاتی مشیر تو ہمیشہ یہی سکھاتے ہیں کہ بھئی اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت رکھو۔ ہاں، وہ ڈائیورسیفیکیشن والی بات۔ بالکل، تنوع کو تو فائنانس کا پہلا اصول مانا جاتا ہے۔ پھر وارن بفیٹ جیسا اتنا سمجھدار انسان یہ بنیادی اصول کیوں توڑ رہا ہے؟ کچھ اسی ایک ٹوکری میں ہونا تو وہ اس ٹوکری کی حفاظت کسی عام چوکیدار کی طرح نہیں کرتا، وہ ایک ماں کی طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح، اپنائیت کا احساس۔ جی، جب مینیجر کا اپنا مالی مفاد شیئر ہولڈرز کے مفاد سے 100% جڑ جائے تو وہ کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں لے گا جو آج تو منافع دکھا دے لیکن 10 سال بعد کمپنی کو ڈبو دے۔ وہ اپنی تنخواہ بڑھانے کے بجائے کمپنی کی قدر بڑھانے پر توجہ دے گا۔ بالکل، کیونکہ اس کی اپنی اصل کمائی تو شیئرز کی قیمت بڑھنے میں ہی ہے نا، اور یہی وہ مالک جیسی سوچ ہے جو کسی کمپنی کو دہائیوں تک بحرانوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ بہت زبردست بات ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ مینیجرز اور شیئر ہولڈرز واقعی پارٹنرز ہیں تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بات چیت کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کیونکہ وال سٹریٹ کی روایتی دنیا میں تو جو پی آر کی ٹیمیں ہوتی ہے وہ ہر بری خبر کو شوگر کوٹ کر کے پیش کرتی ہیں، مطلب بہت میٹھا بنا کر بتاتی ہیں۔ بالکل، لیکن بفیٹ کے مضامین میں ایک اصطلاح بار بار ابھر کر سامنے آتی ہے اور وہ ہے ایبسولوٹ کینڈر، یعنی مکمل اور بے باک سچائی، اور یہ گورننس کا ایک ایسا پہلو ہے جو دنیا کے زیادہ تر بڑے بزنس اسکولوں میں بدقسمتی سے نہیں پڑھایا جاتا۔ تو اس کا بنیادی اصول کیا ہے بفیٹ کے ہاں؟ ان کا اصول انتہائی سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مینیجر کو اپنے شیئر ہولڈرز کو وہی حقائق بتانے چاہیے جو وہ خود کسی اور سے سننا پسند کرے گا، مطلب اگر ان کی جگہیں بدل دی جائیں۔ لیکن آج کل کارپوریٹ دنیا کا رواج تو بالکل مختلف ہے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سی ای او آ کر سارا کریڈٹ خود لے لیتا ہے۔ ہاں، اور جب معاشی حالات برے ہوتے ہیں تو وہ اعداد و شمار کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں یا منافع کو مصنوعی طور پر ہموار، جسے سموتھ کرنا کہتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں تاکہ سرمایہ کار گھبرائے نہیں۔ تو کیا بفیٹ اسے دھوکہ دہی سمجھتے ہیں؟ 100%۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حقائق کھردرے، تلخ اور مایوس کن ہے نا تو انہیں ویسا ہی بالکل اسی حالت میں پیش کیا جانا چاہیے۔ اچھا، مجھے یہاں اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، سچ بولنا اخلاقی لحاظ سے تو واقعی بہترین بات ہے، لیکن عملی دنیا میں اگر ایک سی ای او آ کر مائک پر کہے کہ بھئی ہماری کمپنی اس سال بری طرح ناکام ہوئی ہے تو مارکیٹ میں تو پینک پھیل جائے گا نا۔ شیئرز کی قیمت فوراً گر جائے گی۔ بالکل گرے گی۔ تو زیادہ تر مینیجرز بری خبروں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ کیا یہ محض اپنی نوکری بچانے کا خوف ہوتا ہے یا وہ واقعی کمپنی کو وقتی نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ محض نوکری کا خوف نہیں ہے۔ تو پھر کیا؟ اس کے پیچھے ایک ایسا پوشیدہ دباؤ ہے جسے بفیٹ اداراتی مجبوری کہتے ہیں۔ انگریزی میں سے انسٹیٹیوشنل امپیریٹو کہا جاتا ہے۔ اداراتی مجبوری؟ یہ تو میں نے پہلی بار سنا۔ یہ پوری کارپوریٹ دنیا کی سب سے بڑی خامی مانی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ اداروں کے اندر موجود ایک ایسی غیر مرئی طاقت ہے جو انتہائی ذہین اور ایماندار مینیجرز کو بھی بھیڑ چال کا شکار کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ جب ایک مینیجر دیکھتا ہے نا کہ اس کی مدہ مقابل کمپنیاں، اس کے کمپیٹیٹرز اپنی بیلنس شیٹ کے ساتھ تھوڑی بہت ہیرا پھیری کر کے مارکیٹ کو خوش کر رہے ہیں تو اس پر بھی وہی کرنے کا ایک نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ ہاں، وہ سوچتا ہوگا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو لوگ مجھے بے وقوف سمجھیں گے اور پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ یہی تو گیم کا اصول ہے۔ مطلب یہ بالکل اس طالب علم جیسی حالت ہے جو جانتا ہے کہ نقل کرنا غلط ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ پوری کلاس نقل کر رہی ہے اور ٹاپ پوزیشنز بھی لے رہی ہے تو وہ بھی آخرکار دباؤ میں آ کر پرچیاں نکالی لیتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اداراتی مجبوری کو سب سے زیادہ تقویت ملتی ہے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کلچر سے۔ وہ کیسے؟ ان کا تو کام ہی سی ای او کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، بورڈ کا کام ہے سی ای او کی کارکردگی پر نظر رکھنا، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہ سن کر آپ کو شاید ہنسی آئے۔ بورڈ کی میٹنگز کا ماحول اکثر اتنا دوستانہ اور رسمی ہوتا ہے کہ وہاں سی ای او کے کسی خراب فیصلے پر تنقید کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کیا واقعی؟
مطلب وہ سوال ہی نہیں اٹھاتے؟ بفے اس کر بہت مزاحیہ مگر تلخ انداز میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بورڈ میٹنگ کے اس شاندار ماحول میں سی ای او کی کارکردگی پر سوال اٹھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی اعلیٰ درجے کی دعوت میں سب کے سامنے زور سے ڈھکار مارنا۔ ہاں ہاں، مطلب کوئی بھی وہ برا انسان نہیں بننا چاہتا جو اتنی اچھی محفل کا مزہ خراب کرے۔ بالکل، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بری خبر لانے والا بنے۔ لیکن بھائی یہ تو ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بریک لگانے والا تو ہے ہی نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ سی ای او جو چاہے کرتا رہے اور بورڈ صرف خاموشی سے سر ہلاتا رہتا ہے، تو اس اندھی بھیڑ چال سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر سسٹم اتنا ہی خراب ہے تو اسے ٹھیک کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ کوئی پیچیدہ قوانین یا رولز بنانا نہیں ہے، بلکہ ایمانداری اور دیانتداری کا وہ کلچر قائم کرنا ہے جو اوپر سے مطلب سی ای او سے نیچے کی طرف آئے۔ لیڈ بائی ایگزامپل؟ جی، بفی کا ماننا ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو ان سرمایہ کاروں کا اعتماد ملتا ہے جو لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ سچائی دراصل وہ فلٹر ہے جو وقتی منافع کی تلاش میں آنے والے جواریوں کو دور رکھتی ہے، اور جو واقعی آپ کے حقیقی پارٹنرز ہیں انہیں قریب لاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ چلیں تو یہیں سے ہم ایک اور انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اگر ایمانداری پر مبنی کلچر قائم کرنا ہے تو یقیناً لمبے چوڑے کارپوریٹ ڈھانچوں، محکموں کی بھول بھلائیوں اور یہ جو پیچیدہ ہائرارکیز ہوتی ہیں ان سے تو جان چھڑانا پڑے گی نا؟ بالکل چھڑانی پڑے گی، اور بفٹ کے ہاں اسی لیے سادہ سوچ اور درست لوگوں کا انتخاب ہی سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی تو بہت سوں کے لیے حیران کن ہوگی، کیونکہ آج کل تو دنیا کے بڑے بڑے بزنس سکولز مینیجرز کو یہی سکھاتے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، مائکرو مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ ہاں، وہ ڈیٹا کنٹرول پر زور دیتے ہیں، لیکن بفٹ ان کتابی اصولوں کے بجائے صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں: دیانتدار، محنتی اور اپنے کام کے ماہر انسان تلاش کرنا۔ اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے ایک بہت مشہور ایڈورٹائزنگ ماہر ڈیوڈ اوگلوی کا حوالہ ملتا ہے ہمارے ذرائع میں، جو اس فلسفے کی جان ہے۔ جی، اوگلوی کا وہ کال واقعی کمال کا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سے چھوٹے یعنی کم صلاحیت والے لوگوں کو نوکری دیں گے تو ہم بونوں کی کمپنی بن جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے سے بڑے یعنی زیادہ قابل اور ذہین لوگوں کو نوکری دیں گے تو ہم دیو کامت بن جائیں گے۔ بالکل زبردست۔ اور بفٹ اسی اصول کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ وہ ایسے مینیجرز کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے کاروبار سے مطلب جنون کی حد تک عشق کرتے ہوں، جو صرف پیسوں کے لیے کام نہ کر رہے ہوں۔ ہاں، جنہیں اپنے کام سے لگن ہو۔ اور پھر بفٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے کام میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرتے۔ یہاں آ کر صورتحال واقعی here's where it gets really interesting، انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں ذرا ایک اور مثال سے کھولتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ بفٹ کا مینجمنٹ کا یہ طریقہ بالکل کسی گولف کی عالمی ٹیم کو سنبھالنے جیسا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ٹیم مینیجر کے پاس دنیا کا بہترین کھلاڑی موجود ہے، جیسے کہ جیک نکلس۔ اب اس مینیجر کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جیک نکلس کے پاس جا کر اسے سکھائے کہ بھائی بلہ کیسے پکڑنا ہے یا شاٹ کیسے مارنی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اس عظیم کھلاڑی کی کارکردگی تباہی کرے گا۔ بالکل، تو اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بہترین ماحول فراہم کرے، اس کھلاڑی کی ضروریات پوری کرے اور پھر چپ چاپ راستے سے ہٹ جائے۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور متعلقہ تشبیہ ہے۔ دیکھیں، ایک حقیقی لیڈر کی انا اس بات سے تسکین نہیں پاتی کہ اس نے کتنے لوگوں کو ہدایات دیں۔ اس کی انا نتیجے سے یعنی رزلٹ سے جڑی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور بفے کی کامیابی کا ایک اور بڑا راز جو اسی سادہ سوچ سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشکل کاروباری مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے بچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے یہاں رک کرنا تھوڑا سا چیلنج کرنا پڑے گا اس بات کو۔ جی کیجئے۔ عام تاثر تو یہی ہے، اور کارپوریٹ دنیا پیسے بھی تو اسی چیز کے دیتی ہے نا، کہ ایک ذہین مینیجر وہ ہے جو مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی حل کر لے۔ تو اگر آپ مشکل مسائل سے بچ رہے ہیں تو کیا یہ ایک قسم کی کاہلی یا سستی نہیں ہے؟ دیوار پھاندنے کے بجائے راستہ ہی بدل لینا، یہ کیسی کامیابی ہوئی؟ دیکھیں، یہ کوئی کاہلی نہیں ہے بلکہ یہ خطرے کی رسک کی بہترین سمجھ ہے۔ ایک بہت ہی مشہور اصول ہے کہ بفے ایسی رکاوٹوں کو تلاش کرتے ہیں جو صرف 1 فٹ اونچی ہوں۔
1 फुट ऊंची? ہاں، جنہیں آسانی سے پار کیا جا سکے۔ وہ 7 فٹ اونچی دیواریں پھاندنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ 7 فٹ اونچی دیوار پھاندنے میں آپ کی ہڈیاں ٹوٹنے کا، یعنی سرمایے کے ڈوبنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک بار وہ 7 فٹ کی دیوار پھاند بھی لیں اور لوگ آپ کے لیے خوب تالیاں بجائیں، لیکن اگر آپ کو مسلسل سالہ سال کامیابی چاہیے تو آپ کو وہ کھیل کھیلنا پڑتا ہے جس میں آپ کے جیتنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں۔ مطلب مشکل کاروبار کو چلانے میں توانائی ضائع کرنے کے بجائے ایک ایسا سادہ اور مضبوط کاروبار خرید لینا جو خودکار طریقے سے چلتا ہو، یہ زیادہ دانش مندی ہے؟ بالکل، یہی ان کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو اب اگر ہم اس ساری بحث کو دیکھیں تو اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مالک جیسی سوچ ہونی چاہیے، مکمل سچائی کا کلچر ہونا چاہیے اور بہترین لوگوں کو بلا روک تو کام کرنے دینا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک کمپنی بہت سا سرمایہ یا منافع پیدا کرتی ہے۔ لیکن اب اس سرمایہ کا کیا کیا جائے، یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے سے بڑے ذہین مینیجرز بھی اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور فائنانس کی زبان میں اس کام کو، مطلب اس فیصلے کو، کیپٹل ایلوکیشن کہا جاتا ہے۔ یعنی پیسے کا درست استعمال؟ ہاں، ایک کمپنی نے جو منافع کمایا ہے اسے اب دوبارہ کس جگہ استعمال کرنا ہے۔ کیا نئی مشینیں خریدی جائیں، کسی اور کمپنی کو خریدا جائے، یا پھر وہ سارا پیسہ شیئر ہولڈرز کو منافع کے طور پر واپس کر دیا جائے؟ بفیٹ کے نزدیک ایک مینیجر کی اصل قابلیت کا امتحان یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جو اصول مرتب کیا گیا ہے نا، وہ بظاہر مجھے تو بہت سخت لگتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ سرمایہ صرف اور صرف اسی صورت میں کمپنی کے پاس روکا جائے جب وہ ہر روکے گئے $1 پر مارکیٹ میں کم از کم $1 سے زیادہ کی ویلیو پیدا کرے۔ مطلب اگر کمپنی کے پاس منافع ہے لیکن انڈسٹری میں وسعت کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ پیسہ اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ بالکل درست۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی CEO اپنی سلطنت کو بڑا دکھانے کے چکر میں اس اصول کو پیروں تلے روند ڈالتے ہیں۔ اور یہی وہ اداراتی مجبوری ہے جس کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ مینیجرز کے اندر اکثر یہ خب سوار ہوتا ہے کہ ان کی کمپنی کا سائز بس بڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو۔ جی، اس انا کی تسکین کے لیے وہ غیر متعلقہ اور اکثر تباہال کمپنیوں کو مہنگے داموں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ بفیٹ اس ساری صورتحال کو ایک بہت ہی مزاحیہ کہانی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، کون سی کہانی؟ جسے وہ مینڈک کو چومنے والی شہزادی یا فراگ کسنگ پرنسس کا سنڈروم کہتے ہیں۔ ارے ہاں، وہ بچپن کی کہانی جس میں ایک شہزادی مینڈک کو چومتی ہے اور وہ مینڈک اچانک سے ایک خوبصورت شہزادہ بن جاتا ہے۔ بالکل وہی کہانی۔ کارپوریٹ دنیا کے بہت سے ایگزیکٹوز بھی خود کو دراصل وہ جادوئی شہزادی ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ وہ انتہائی خراب ڈوبتی ہوئی کمپنیوں کو، یعنی ان مینڈکوں کو، اس امید پر خرید لیتے ہیں کہ ان کا شاندار مینجمنٹ کا جادو ان کمپنیوں کو شہزادے میں بدل دے گا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ ان کی قابلیت ہر معاشی اصول کو مات دے دے گی۔ بالکل، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر وہ مینڈک بس مینڈک ہی رہتے ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کا کروڑوں ڈالر کا سرمایہ اس دلدل میں ڈوب جاتا ہے اور مینیجر کی اپنی ساکھ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا واقعی ایک بہترین اور انتہائی ذہین ٹرن اراؤنڈ مینیجر بھی کسی برے بزنس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، مطلب ہم نے تو کئی ایسی کہانیاں سنی ہیں جہاں لیڈرز نے ڈوبتی کمپنیوں کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ تو کیا واقعی ٹیلنٹ کی کوئی اہمیت نہیں؟ ٹیلنٹ سب کچھ نہیں ہوتا؟ اگر ہم اس بات کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو بفیٹ اس رومانوی خیال کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ ایک بہت ہی گہری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایسی مینجمنٹ جس کی شہرت اس کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہو، ایک ایسے بزنس کو سنبھالتی ہے جس کی شہرت اس کے برے معاشی حالات کی وجہ سے ہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بزنس کی بری شہرت ہی برقرار رہتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے۔ مطلب اچھے مینیجر کا نام خراب ہو جاتا ہے لیکن وہ برا بزنس ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل، خراب معاشی ماڈل کے سامنے انسانی ٹیلنٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھیں، ڈوبتی ہوئی کشتی کی مثال۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص ایک ایسی کشتی میں سوار ہے جس کے پیندے میں سوراخ ہے اور پانی تیزی سے اندر آ رہا ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں۔ یا تو وہ اپنی ساری توانائیاں
ان سوراخوں کو بند کرنے اور پانی باہر نکالنے میں لگا دے، جو کہ ایک مسلسل اور تھکا دینے والا کام ہے، اور ہو سکتا ہے کل کوئی نیا سوراخ ہو جائے۔ بالکل، کیونکہ کشتی پرانی اور خستہ حال ہے۔ جی، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی توانائی کو کسی نئی، محفوظ اور مضبوط کشتی میں منتقل ہونے کے لیے استعمال کریں۔ بفٹ کہتے ہیں کہ پانی سے بھری کشتی میں سوراخ بند کرنے میں توانائیاں ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کشتی ہی بدل لی جائے۔ کیا بات ہے! اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، بلکہ وارن بفیٹ نے یہ سبق اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سے سیکھا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب انہوں نے برکشائر ہیتھوے خریدی تھی نا، تو وہ کوئی سرمایہ کاری کی کمپنی تو نہیں تھی، وہ تو کپڑا بنانے والی ایک ٹیکسٹائل مل تھی، اور امریکن ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت سستی غیر ملکی لیبر کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی۔ جی، اور بفیٹ نے 20 سال تک اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نئی مشینیں لگائیں، سوراخ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار وہ ہار گئے اور انہیں وہ مل بند کرنی ہی پڑی۔ تو 20 سال کے اس تجربے نے انہیں یہ سکھا دیا کہ جب ہوا آپ کے خلاف چل رہی ہو تو آپ کتنے ہی اچھے ملاح کیوں نہ ہو، آپ کشتی کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل، ناکام کشتیوں سے وقت پر پرہیز کرنا اور ایسے بزنس ماڈلز کی تلاش میں رہنا جو خود کو آگے دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہی تو اصل دانش مندی ہے۔ زبردست! کیا زبردست اور گہرا سفر رہا آج کا۔ تو آج کے اس معلوماتی مطالعے کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی بالکل، ہم نے آج تفصیل سے دیکھا کہ کیسے ایک کاروبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے محض اکاؤنٹنگ کے اعداد و شمار اور چارٹس کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط نفسیات، ایک فلسفہ اور کردار کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ایمانداری، سادہ سوچ اور درست لوگوں کا انتخاب ہی کسی بھی بزنس کی اصل بنیاد ہے۔ پیچیدہ ماڈلز اور مصنوعی منافع دکھانے سے وقتی شہرت تو مل سکتی ہے، لیکن لمبے مدت میں کھرے پن کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سوچ کو ایک مالک جیسا بنائے، نہ کہ صرف ایک کام کرنے والے ملازم جیسا۔ سرمایہ کو، وقت کو اور فیصلوں کو اپنا سمجھنا ہی وہ فرق ہے جو ایک عام کمپنی کو عظیم بناتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو لوگوں کو چاہیے کہ وہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ اصول صرف بڑی کارپوریٹ دنیا کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ایک عام فرد کے کیریئر اور اس کی پرسنل فینانس کے لیے بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ ہاں، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک ایسے بزنس کی طرح چلائے جس کا وہ خود 100% مالک ہو۔ اپنے فیصلوں کی پوری ذمہ داری لینا اور اپنے آپ سے مکمل سچائی کے ساتھ پیش آنا، یہی چیز اصل تبدیلی لاتی ہے۔ واقعی یہ اصول زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اب آج کی نشست کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے غور کرنے کا ایک نیا زاویہ چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ سننے والوں کو چاہیے کہ ذرا اس بات پر گہرائی سے سوچیں۔ اگر ہم کارپوریٹ دنیا سے ہٹ کر اپنی ذاتی زندگی کے رشتوں، اپنی روزمرہ کی نوکری اور زندگی کے اہم فیصلوں میں بھی اس مکمل سچائی یعنی ایبسولوٹ کینڈور اور مالک جیسی سوچ کا اصول اپنا لیں، تو کیا نتائج نکلیں گے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم زندگی کی ان ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو وقت میں چھوڑنے کی ہمت کر سکیں گے جن میں ہم صرف عادتاً سماجی دباؤ یا خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان رشتوں یا اس کیریئر کے سوراخوں کو بند کرنے کی لاحاصل کوشش ترک کر کے کوئی نئی اور بہتر کشتی تلاش کرنے کا حوصلہ کر پائیں گے؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں اور ترجیحات کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھا اس معلوماتی سفر کا محض پہلا حصہ، یعنی پارٹ 1۔ ہم نے وارن بفیٹ کے وسیع فلسفے کے صرف چند پہلوؤں کو ہی چھوا ہے۔ اگلی نشست میں ہم اس مطالعے کو مزید گہرائی میں لے جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری رسک کو جانچنے کے منفرد طریقوں اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے حوالے سے مزید اصولوں پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ پچھلے حصے میں ہم نے بزنس کی سوچ کو سمجھا تھا اور یہ بات کی تھی کہ ایک بہترین کمپنی کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اب باری ہے اس سے بھی زیادہ اہم موضوع کی، مطلب اب بات کرتے ہیں پیسے کو بڑھانے کے
اصلی اصولوں کی۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ وارن بفیٹ نے جو مشہور خطوط لکھے ہیں برکشائر ہیتھوے کے شیئر ہولڈرز کو، ہم معلومات کے سمندر میں سے وہ ہیرے نکالے۔ ہاں، وہ ہیرے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کے اس روزمرہ کے شور سے بچ کر اصل دولت کیسے بنائی جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ ہمارا اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور ہم روایتی فائنانسز تھوڑا ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے اس ایک بنیادی اصول کی بات کرتے ہیں جو روایتی کتابوں سے بالکل مختلف ہے اور جو بفیٹ نے اپنے استاد بین گریہم سے سیکھا تھا۔ آہا، وہ اصول جس پر ان کی پوری سرمایہ کاری کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیمت وہ ہے جو آپ دیتے ہیں اور ویلیو وہ ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑا سادہ سا لیکن زبردست اصول ہے۔ لیکن اکثر لوگ تو ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں نا۔ مطلب اگر مارکیٹ میں کسی شیئر کی قیمت گر رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ویلیو بھی گر گئی ہے۔ ہاں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، قیمت صرف ایک نمبر ہے جو مارکیٹ طے کر رہی ہے، لیکن ویلیو یا قدر اس بزنس کی اصل اوقات ہے۔ مطلب وہ بزنس کتنا پیسہ بنا رہا ہے۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس فرق کو نہ سمجھیں تو کیا نقصان ہے؟ مطلب شروع میں تو بفیٹ نے خود بھی کچھ غلطیاں کی تھی نا اس حوالے سے۔ بالکل کی تھی۔ شروع میں وہ جسے کہتے ہیں نا سگار کے بچے ہوئے ٹکڑے یا سگار بٹ انویسٹنگ کرتے تھے۔ سگار کے ٹکڑے؟ یہ کیا تصور ہے بھائی؟ مطلب کسی ایسی کمزور اور خستہ حال کمپنی کو صرف اس لیے خرید لینا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سستی مل رہی ہے، یعنی بالکل ایسے جیسے سڑک پر گرا ہوا کوئی سگار ہو جس میں صرف ایک کش باقی ہو۔ اچھا، تو وہ آخری کش تو ایک طرح سے مفت کا ہوا نا، اس میں کیا برائی ہے؟ منافع تو مل رہا ہے۔ برائی یہ ہے کہ وہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن طویل مدتی طور پر وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ کمپنی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ میں سمجھاؤں، یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے کوئی شخص ایک کھٹارا اور خراب گاڑی صرف اس لیے خرید لے کیونکہ وہ بہت سستی مل رہی ہے اور وہ سمجھے کہ اس نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ بالکل زبردست مثال دی آپ نے، اور پھر وہ روز اسے ٹھیک کروانے میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کرے۔ ہاں، اور آخر میں اس کھٹارا گاڑی پر اتنے پیسے لگ جائیں کہ وہ ایک نئی گاڑی سے بھی مہنگی پڑ جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وارن بفے کا اصل سبق یہ ہے کہ ایک شاندار کمپنی کو مناسب قیمت پر خریدنا ایک درمیانے درجے کی کمپنی کو سستی قیمت پر خریدنے سے کہیں بہتر ہے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن جب ہم قیمت کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ مارکیٹ کے شور میں آ کر جذبات میں فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہی تو وہ جگہ ہے جہاں کامیاب سرمایہ کار ہمیشہ صبر اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ ان کا سارا فوکس جذبات سے دور رہنے پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے بن گریہام نے ایک بڑا ہی دلچسپ کردار پیش کیا تھا، مسٹر مارکیٹ کا۔ اچھا، مسٹر مارکیٹ یہ کون ہے؟ ذرا ہمارے سننے والوں کو بھی بتائیں۔ فرض کریں آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے جس کا نام مسٹر مارکیٹ ہے۔ اب یہ جو پارٹنر ہے نا، یہ ایک انتہائی جذباتی اور غیر مستقم قسم کا انسان ہے۔ یعنی وہ عام لوگوں کی طرح نارمل رویہ نہیں رکھتا؟ بالکل نہیں۔ وہ روز آپ کو مختلف قیمتیں آفر کرتا ہے۔ کبھی تو وہ بے حد خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے اور آپ کے حصے کے لیے بہت زیادہ قیمت مانگتا ہے، اور کبھی وہ شدید مایوسی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب مایوس ہوتا ہے تو اپنا حصہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے پر تیار ہو جاتا ہوگا۔ ہاں بالکل۔ تو اب فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ کب خریدنا ہے اور کب نہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسٹر مارکیٹ ہماری خدمت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے نہیں۔ مطلب ہم اس کے جذبات کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ خود اس کے ساتھ جذباتی ہو جائیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرح سے پش بیک کہہ لیں اسے۔ جدید فائنانس کی تھیریز تو یہ کہتی ہیں کہ مارکیٹ کی یہ جو اوپر نیچے ہونے والی حرکت ہے، مطلب جو والیٹیلیٹی ہے، وہی تو اصل رسک ہے۔ بفیٹ کی نظر میں یہ بات بالکل بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر ایک شاندار کمپنی کے شیئر کی قیمت مسٹر مارکیٹ کی مایوسی کی وجہ سے اچانک آدھی ہو جائے تو روایتی طور پر اسے رسکی کہا جائے گا۔ ہاں، روایتی ماہرین تو اس کو ہائی رسک قرار دے دیں گے۔ لیکن حقیقت میں تو وہ ایک بہترین موقع ہے سستا خریدنے کا۔
تو اگر آپ کو مسٹر مارکیٹ کے اس پاگل پن سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا تو آپ کا حال تو بالکل سنڈریلا کی طرح ہوگا۔ سنڈریلا کی طرح؟ وہ کیسے بھائی؟ جس کی سواری رات کے 12 بجے کے بعد چوہوں اور کدو میں بدل جاتی ہے نا۔ مطلب اگر آپ نے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا تو مارکیٹ کی یہ فینسی پارٹی اچانک تباہی میں بدل سکتی ہے۔ واہ کیا بات ہے! یعنی مارکیٹ کو سمجھنا اور جذبات پر قابو پانا ہی اصل کھیل ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور اہم اصول کی طرف، جسے سمجھ کا دائرہ یا سرکل آف کمپیٹنس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ بفیٹ کا ماننا ہے کہ صرف اسی بزنس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جس کی آپ کو سمجھ ہو۔ یعنی جدید پورٹ فولیو تھیوریز اور ان پیچیدہ ریاضی کے ماڈلز پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے بس ان چیزوں پر توجہ دیں جنہیں ہم واقعی روزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا ان کی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا راز ہے جو صرف 3 الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ مارجن آف سیفٹی، یعنی حفاظتی مارجن۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل ویلیو سے اتنی کم ہو کہ اگر حالات خراب بھی ہو جائے نا تو آپ محفوظ رہیں۔ مطلب ہم کوئی بھی چیز خریدتے وقت ایک طرح کا کوشن یا مارجن رکھ رہے ہیں تاکہ اگر کل کو ہمارا اندازہ غلط بھی ثابت ہو تو ہم ڈوبنے سے بچ جائیں۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اب سورس میں موجود ایک اور بڑی دلچسپ مثال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک عام سرمایہ کار کے لیے یہ سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ پیٹ راکس بیچنے والی کمپنی اور باربی بیچنے والی کمپنی کے رسک میں کیا فرق ہے۔ پیٹراک سے آپ کی مراد وہ جو پتھروں کو پالتو جانوروں کے طور پر بیچا جاتا تھا، جو بس ایک عارضی سا ٹرینڈ تھا؟ ہاں وہی۔ اب مجھے بتائیں، کیا ایک عام انسان کو یہ جاننے کے لیے کسی پیچیدہ ریاضیاتی فارمولے یا بیٹا ویلیو کی ضرورت ہے کہ باربی کا بزنس زیادہ پائیدار ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ باربی یا مونوپولی گیم کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ سالوں سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ یہ سمجھنا تو واقعی بہت آسان ہے۔ تو بس یہی بات ہے، آپ کو کسی بہت بڑی اور پیچیدہ چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے سمجھ کے دائرے میں رہیں اور حفاظتی مارجن رکھیں۔ لیکن یار، اگر میں روایتی ماہرین کی بات کروں جو بینکس وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت رکھو۔ یعنی وہ ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ دیکھیں، مارک ٹوین کا ایک بڑا مشہور حوالہ ہے جس پر وارن بفیٹ بھی یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھو اور پھر اس ٹوکری پر کڑی نظر رکھو۔ اچھا، مطلب اگر ہمیں اپنے انڈوں اور ٹوکری کی سمجھ ہے تو پھر ہمیں 10 مختلف ٹوکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ کو بزنس سمجھ آ رہا ہے تو خواہ تیسرے درجے کی کمپنیوں میں پیسے ڈالنا رسک کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ہاں، ہر بڑھتی ہوئی انڈسٹری بھی منافع بخش نہیں ہوتی۔ ہاں، اس حوالے سے مجھے ہوا بازی یا ایئر لائن انڈسٹری کی مثال یاد آ رہی ہے، جس نے پچھلی صدی میں واقعی بے پناہ ترقی کی ہے۔ ترقی تو کی ہے، لیکن اس نے سرمایہ کاروں کا جتنا پیسہ ڈبویا ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے سورس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر رائٹ برادرز کی وہ پہلی اڑان ناکام ہو جاتی نا تو شاید سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ تو بہت ہی زبردست طنز ہے۔ مطلب ترقی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی جیب میں منافع بھی ڈالے گی۔ بالکل نہیں۔ اور اب ہم ذرا وقت کے کردار کی بھی بات کر لیں، کیونکہ سرمایہ کاری میں لمبے عرصے کے لیے سوچنا دولت بنانے کی سب سے اہم کنجی ہے۔ ہاں، وقت کا کیا کردار ہے بفے کی نظر میں؟ ان کا ایک مشہور اصول ہے کہ اگر آپ کسی حصے کو 10 سال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اسے 10 منٹ کے لیے بھی رکھنے کا نہ سوچیں۔ 10 منٹ کے لیے بھی نہیں؟ تو پھر کسی بہترین کمپنی کو بیچنے کا صحیح وقت کیا ہونا چاہیے؟ ان کے نزدیک بیچنے کا صحیح وقت ہے کبھی نہیں۔ جی ہاں، آپ نے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ اچھا، یہ بات نہ ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، کیونکہ وال اسٹریٹ میں تو لوگ روزانہ کی خرید و فروخت اور ایکٹیو ٹریڈنگ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہر کوئی روزانہ منافع کمانا چاہتا ہے۔ کیا وہ طریقہ غلط ہے؟ میں اسے پیٹر لنچ کی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ تھوڑا سا منافع دیکھ کر ایک بہترین کمپنی کو بیچ دینا اور نقصان دینے والی کمپنیوں کو روکے رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے پھولوں کو کاٹ دینا اور جڑی بوٹیوں کو پانی دینا۔ واہ، یہ بہت ہی گہری اور خوبصورت بات ہے۔ یعنی آپ اپنے باغ میں سے اچھے پودے نکال رہے ہیں اور کچرے اکٹھا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بفے کا تو اس پر ایک اور بڑا مزے کا کال ہے روزانہ ٹریڈنگ کرنے والوں کے بارے میں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ ایسے اداروں کو سرمایہ کار کہنا ایسا ہی ہے جیسے روز نئے تعلقات بنانے والے کو کوئی رومانوی قرار دے دے۔ کمال ہے، مطلب ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، بس ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اور اس بھاگ دوڑ میں سب سے بڑا نقصان اس خاموش ٹیکس کا ہوتا ہے جو ہم بروکریج اور ٹرانزیکشن کی فیس کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہر ٹریڈ پر کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ یاد رکھیں، امیر وہ نہیں بنتا جو زیادہ خریدتا یا بیچتا ہے، بلکہ امیر وہ بنتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس فیصلے پر قائم رہتا ہے صبر کے ساتھ۔ بالکل یہی بات ہے۔ صحیح۔ اب گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک نئی اور چونکا دینے والی سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم سب نے معیشت میں انویزیبل ہینڈ کا تو سنا ہے نا، جو فری مارکیٹ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ لیکن سورس میں ایک ادارتی مجبوری اور انویزیبل فٹ یعنی غائبانہ پاؤں کے تصور کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ انویزیبل فٹ کیا چیز ہے بھائی؟ جب مارکیٹ میں ہر کوئی صرف اس لیے حصوں کی مسلسل اور بے جا خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ باقی سب بھی ایسا کر رہے ہیں، تو یہ ایک انویزیبل فٹ بن جاتا ہے جو معیشت کو الجھا کر گرا دیتا ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ ہم ترقی کریں، ہم اس پاگل پن کے جنون میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس سب میں سب سے بڑا نقصان اس خاموش ٹیکس کا ہے جو ہم بروکرز کو ادا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے سننے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ کیا آپ اپنی سرمایہ کاری کی زندگی میں جان بوجھ کر اپنی ہی دولت پر غیر ضروری ٹیکس تو نہیں لگا رہے؟ کیا آپ اس انویزیبل فٹ کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ سوال ہے جس پر واقعی ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جب بھی سٹاک مارکیٹ یا سرمایہ کاری کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ذہن میں فوراً ایک خاص قسم کا منظر ابھر آتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک شور شرابے والا منظر۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انتہائی تیز رفتار ویڈیو گیم چل رہا ہو۔ مطلب اسکرینوں پر لال اور ہرے رنگ کی لکیریں مسلسل اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور لوگ پاگلوں کی طرح ہر سیکنڈ میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایک عجیب سا اور نہ ختم ہونے والا شور مچا ہوا ہے۔ ہر شخص کو جلدی ہے کہ بس وہ اگلا بڑا ٹرینڈ پکڑ لے۔ سب ایک دوڑ میں شامل ہیں۔ اچھا، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر دنیا کے سب سے کامیاب سرمایہ کار کا طریقہ کار اس پورے منظر نامے کے بالکل 100% برعکس ہو، تو یہ کتنی حیرت کی بات ہوگی۔ یہ تو واقعی ایک بہت طاقتور اور چشمکشا بات ہے۔ دیکھیں، جب ہم وال اسٹریٹ کے اس شور شرابے اور افراتفری سے دور ہٹ کر وارن بفے کی سرمایہ کاری کی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو وہاں کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آتی، کوئی جلد بازی نہیں ہوتی۔ وہاں ایک عجیب سا سکون ہے۔ ان کا پورا فلسفہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ حقیقی دولت بنانے کے لیے مارکیٹ کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی دھڑکن پر نظر رکھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جتنی کم توجہ اس شور پر دی جائے، نتائج اتنے ہی بہتر نکلتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد لارنس اے کننگم کی مرتب کردہ شاندار کتاب دی ایسیز آف وارن بفیٹ کے اہم ترین اسباق کی گہرائی میں جانا ہے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم پیچیدہ مالیاتی نظریات، مشکل ریاضیاتی فارمولوں اور جدید فنانس کی ثقیل اصطلاحات کو ایک طرف رکھ دیں۔ بالکل، ان کو سائڈ پر کر دیں۔ ہاں، اور دنیا کے سب سے کامیاب سرمایہ کار کی نظر سے دولت بنانے کے حقیقی اور بنیادی اصولوں کو ڈیکوڈ کریں۔ کیونکہ اصل کامیابی کسی سپر کمپیوٹر کے الگوریدم میں نہیں چھپی۔ اور اس پورے فلسفے کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ بنیادی کاروباری حقائق کو سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ مطلب زمینی حقائق کو۔ جی بالکل۔ جب ایک عام انسان مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے تو وہ اکثر ہجوم کی نفسیات یعنی کراؤڈ سائیکالوجی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ وہی کرتا ہے جو سب کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھیڑ چال کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، لیکن بفے کا طریقہ کار خود کو اس نفسیاتی دباؤ سے محفوظ رکھنے پر مبنی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اصل ہدف یہ سمجھنا ہے کہ جس چیز میں پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ دراصل کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں ہے۔ صحیح، وہ ایک چلتا پھرتا کاروبار ہے۔
جی وہ ایک بزنس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دولت بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا مزاج کیسا ہے اور سرمایہ کار دراصل کس قسم کے ماحول میں کام کر رہا ہے۔ اس مزاج کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں بفے کے استاد مشہور ماہر اقتصادیات بین گراہم کے ایک انتہائی کلاسک تصور کی طرف جانا ہوگا۔ اچھا، وہ کیا تصور ہے؟ انہوں نے اس مارکیٹ کو سمجھانے کے لیے مسٹر مارکیٹ کی اصطلاح استعمال کی۔ تصور کریں کہ اسٹاک مارکیٹ کوئی بے جان اسکرین یا گراف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک بزنس پارٹنر ہے جس کا نام مسٹر مارکیٹ ہے۔ یہ پارٹنر روزانہ بلا ناغہ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کس قیمت پر کاروبار کا حصہ خریدنے یا اپنا حصہ بیچنے کے لیے تیار ہے۔ ارے واہ! اس تصور پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک زبردست مثال آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے محلے کا کوئی پراپرٹی ڈیلر ہو جو جذباتی طور پر انتہائی غیر متوازن ہو۔ ہاں بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ مطلب اگر آج اخبار میں کوئی معمولی سی اچھی خبر آ جائے تو وہ ڈیلر خوشی سے پاگل ہو کر ایک عام سے پلاٹ کی قیمت کروڑوں میں مانگنے لگتا ہے۔ جی، اور اگر اگلے دن کوئی بری خبر آ جائے تو وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہی پلاٹ کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کی منتیں کرنے لگتا ہے۔ اس کا موڈ کسی پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا ہے۔ بالکل، یہ مسٹر مارکیٹ کی بالکل درست عکاسی ہے۔ وہ ایک شدید قسم کی جذباتی کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ صحیح۔ جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ دیوانگی کی حد تک خوش فہم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مستقبل میں صرف منافع ہی منافع، اور وہ قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ جی، اس خوشی میں وہ اثاثوں کی اتنی زیادہ قیمت مانگتا ہے جو کسی بھی منطق یا کاروبار کی اصل حیثیت سے میل نہیں کھاتی۔ اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہ شدید مایوسی اور خوف کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے ہر طرف تباہی نظر آتی ہے۔ تو وہ سستے میں بیچنے لگتا ہے۔ جی بالکل، اس خوف کے عالم میں وہ بہترین اور مستحکم کمپنیوں کو بھی انتہائی سستی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھدار سرمایہ کار کا کام اس پارٹنر کے موڈ سے متاثر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے جذباتی پن کا فائدہ اٹھانا ہے۔ صحیح۔ بالکل فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جدید فائنانس کی جو بڑی بڑی اکیڈمک تھیوریز ہیں جیسے بیٹا یا ایفیشینٹ مارکیٹ تھیوری، وہ تو ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ ہاں، وہ بالکل الگ ہی کہانی سناتی ہیں۔ ان تھیوریز کے مطابق مارکیٹ کا یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یعنی قیمتوں کا تیزی سے اوپر نیچے ہونا، یہی دراصل رسک ہے۔ جی، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ماخذ میں اس حوالے سے ایک زبردست بحث موجود ہے جو اس پوری اکیڈمک سوچ پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ مطلب فرض کریں کہ ایک بہترین شاندار منافع کمانے والی کمپنی ہے جی جس کا بزنس ماڈل انتہائی مضبوط ہو۔ بالکل۔ اب اس کے شیئرز کی قیمت مارکیٹ کی کسی عارضی گھبراہٹ کی وجہ سے اچانک آدھی رہ جائے۔ صحیح۔ اب بیٹا تھیوری کا ریاضیاتی فارمولہ یہ کہے گا کہ وہ کمپنی زیادہ رسکی ہو گئی ہے کیونکہ اس کی قیمت میں بڑا اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ ہاں، فارمولا تو یہی بتائے گا۔ لیکن اگر منطقی طور پر سوچا جائے تو جو شاندار چیز کل مہنگی مل رہی تھی اور آج سستی مل رہی ہے، وہ اب ایک زیادہ محفوظ اور بہتر ڈیل ہونی چاہیے نا؟ بالکل درست۔ جدید مالیاتی تعلیم کا یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس کی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اکیڈمکس ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اکیڈمکس اور پروفیسرز کو ایک ایسے فارمولے کی تلاش تھی جسے وہ آسانی سے کمپیوٹرز اور اسپریڈ شیٹس میں ڈال سکیں۔ اچھا، شارٹ کٹ چاہیے تھا انہیں۔ جی، کیونکہ کسی کاروبار کے حقیقی رسک کو ناپنا ایک مشکل کام ہے۔ اس میں انسانی رویے اور مستقبل کے رجحانات شامل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالا اور قیمت کے تاریخی اتار چڑھاؤں کو ہی رسک کا نام دے دیا۔ یہ ایک بنیادی اور خطرناک غلط فہمی ہے۔ مطلب حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر ایک کمپنی مسلسل منافع کما رہی ہے اور اس کا قرضہ بھی کم ہے تو محض اس کے شیئر کی قیمت گرنے سے کمپنی کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ ہاں، بلکہ قیمت کا گرنا تو خریدار کے لیے خطرے میں کمی لاتا ہے۔ جی، اضافے کا سبب نہیں بنتا۔ یہ بات کس قدر مذاقہ خیز ہے۔ اس کا اندازہ ماخذ میں دی گئی ایک اور لاجواب مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ کھلونوں والی مثال۔ بالکل۔ بیٹا کا یہ اندھا فارمولا یہ بھی فرق نہیں کر سکتا کہ دو مختلف کمپنیوں کے اصل کاروباری ماڈل میں کیا فرق ہے۔ صحیح۔ مثلا ایک کھلونے بیچنے والی کمپنی جو وقتی ٹرینڈ والے پتھر یعنی پیٹراکس بیچ رہی ہے، جن کا شاید اگلے سال کسی کو نام بھی یاد نہ ہو،
جی، وہ تو ایک بلبلا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کمپنی ہے جو دہائیوں سے مونوپولی جیسا کلاسک اور مقبول ترین بورڈ گیم کامیابی سے بیچ رہی ہے۔ اور بیٹا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی؟ بالکل، بیٹا صرف ان کے شیئر کی قیمتوں کے گراف کی لکیریں دیکھتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ ایک کا کاروبار عارضی ہے اور دوسرے کا ایک مستحکم ادارہ۔ اسی وجہ سے بفیٹ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مارکیٹ کے ہر اتار چڑھاؤ پر ریئیکٹ کرنا اور ڈر کر یا لالچ میں آ کر بار بار خرید و فروخت کرنا ایک انتہائی نقصان دہ حکمت عملی ہے۔ مطلب اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے؟ جی، جب کوئی بار بار ٹریڈنگ کرتا ہے تو وہ صرف بروکرز کو کمیشن دیتا ہے، ٹرانزیکشن فیس ادا کرتا ہے اور ٹیکس کی مد میں اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرتا ہے۔ تو پھر طویل مدتی سرمایہ کاری میں اصل رسک کیا ہے؟ طویل مدتی سرمایہ کاری میں اصل رسک یہ نہیں ہے کہ آج قیمت کیا ہے اور کل کیا ہوگی۔ اصل رسک جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا سرمایہ کاری کا وہ فیصلہ مہنگائی کی رفتار کو مات دے سکتا ہے؟ یعنی کیا وہ قوت خرید کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ بالکل۔ طویل مدتی خطرہ قیمت کا عارضی گرنا نہیں بلکہ قوت خرید کا مستقل نقصان ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اگر روزمرہ کی مارکیٹ کی قیمتیں، بیٹا کے فارمولا اور مسٹر مارکیٹ کا بدلتا ہوا موڈ سب مل کر دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر کسی بھی کاروبار کی اصل قیمت کیسے معلوم کی جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کوئی تو ایسا پیمانہ ہوگا جو سچ بتاتا ہو؟ دیکھیں، یہاں پر ہمیں عام اکاؤنٹنگ اور معاشی حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا۔ بفی کا ماننا ہے کہ عام اکاؤنٹنگ کے اصول جنہیں گیپ یعنی جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کہا جاتا ہے وہ اکثر کمپنی کی اصل معاشی حالت کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے۔ مطلب وہ چھپا لیتے ہیں؟ جی، اکاؤنٹنگ دراصل ایک ریئر ویو مرر یعنی پیچھے دیکھنے والی شیشے کی طرح ہے۔ یہ صرف ماضی کے اعداد و شمار بتاتی ہے، ان قیمتوں کو جن پر ماضی میں اثاثے خریدے گئے تھے۔ بالکل، لیکن سرمایہ کاری کا تعلق تو مستقبل سے ہوتا ہے نا۔ کسی بھی کمپنی کی حقیقی قدر اس کی انٹرنسک ویلیو یعنی اندرونی قدر میں ہوتی ہے۔ اور اس انٹرنسک ویلیو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی اپنی پوری زندگی میں مالکان کو کتنا کیش کما کر دے سکتی ہے۔ بفیٹ اسے اونر ارننگز کا نام دیتے ہیں۔ اونر ارننگز، صحیح۔ یعنی وہ خالص رقم جو کاروبار چلانے کے تمام ضروری اخراجات نکالنے کے بعد مالکان کی جیب میں آتی ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک انتہائی دلچسپ تاریخی مثال موجود ہے جس نے ابتدا میں تو مجھے کافی حیران کر دیا۔ آپ سیز کینڈیز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، 1972 میں بفیٹ کی کمپنی نے سیز کینڈیز نامی چاکلیٹ بنانے والی کمپنی کو $25 ملین میں خریدا۔ صحیح۔ اب جو بات کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کمپنی کے پاس جو کل مادی اثاثے تھے، مطلب اس کی فیکٹریاں، مشینیں، دکانیں اور انوینٹری، ان سب کی مالیات کاغذوں میں صرف $8 ملین تھی۔ جی، صرف $8 ملین۔ تو یہ سوال قدرتی طور پر ذہن میں ابھرتا ہے کہ $8 ملین کی چیز کے لیے $25 ملین جیسی خطیر رقم کیوں ادا کی گئی؟ بالکل ظاہری طور پر تو یہ عجیب لگتا ہے۔ بظاہر تو یہ کسی بہت بڑی غلطی یا حد سے زیادہ قیمت ادا کرنے کا کیس لگتا ہے۔ دنیا کا سب سے سمجھدار سرمایہ کار $17 ملین زیادہ کیوں دے گا؟ روایتی اکاؤنٹنگ کی اینک سے دیکھا جائے تو یہ واقعی ایک مہنگا اور سمجھ سے باہر سودا لگتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا دیکھا اس میں؟ لیکن بفیٹ اور ان کے پارٹنر چارلی منگر نے اس کمپنی میں وہ چیز دیکھی جو بیلنس شیٹ پر درج نہیں تھی۔ اچھا۔ وہ $17 ملین کی اضافی رقم جو انہوں نے ادا کی وہ دراصل اس کمپنی کی ساخت، اس کی شاندار برانڈ اور کسٹمرز کی اس غیر معمولی وفاداری کی قیمت تھی جو دہائیوں میں کمائی گئی تھی۔ اور اسے بفیٹ کیا کہتے ہیں؟ بفیٹ اس غیر مرئی طاقت کو اکنامک گڈ ول کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس اکنامک گڈ ول کا عملی فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرض کریں کہ معیشت میں شدید مہنگائی آ جاتی ہے۔ عام کمپنیوں کو اپنا منافع برقرار رکھنے کے لیے اپنی مشینوں اور فیکٹریوں کو اپ گریڈ کرنے پر کروڑوں روپے کا نیا سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ جی بالکل، خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن سیز کینڈیز جیسی کمپنی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونکہ اس کے گاہک اس کے ذائقے اور برانڈ کے دیوانے ہیں، وہ کمپنی بغیر کسی بڑے اضافی خرچ کے اپنی چاکلیٹ کی قیمتیں بڑھا سکتی ہے۔ اور گاہک پھر بھی اسے خریدیں گے؟ بالکل، مہنگائی کے باوجود ان کا منافع بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ان کا اصل اثاثہ لوہے کی مشینیں نہیں
بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے برانڈ کی وہ جگہ ہے جسے کوئی مدعا مقابل پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی باصلاحیت انسان کی قابلیت اور اہمیت کو صرف اس کے بینک بیلنس سے ناپا جائے، جبکہ اس کی اصل قدر تو اس کے ہنر اور مستقبل میں کمانے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ جی، بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ مجھے یہاں پر بفیٹ کی اپنی ایک مشہور غلطی بھی یاد آ رہی ہے، جس کا ذکر انہوں نے بڑی ایمانداری سے کیا ہے۔ وہ سگار بٹ والی؟ ہاں بالکل، اس حکمت عملی کو وہ سگار بٹ انویسٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ اپنے ابتدائی دور میں وہ اکثر ایسی ڈوبتی ہوئی کمپنیاں خرید لیا کرتے تھے جو اکاؤنٹنگ کے حساب سے بہت سستی ہوتی تھیں۔ جی بالکل۔ اسے انہوں نے سڑک پر پڑے سگار کے ایک ایسے ٹکڑے سے تشبیہ دی ہے جس میں صرف ایک آخری کش باقی ہو۔ وہ وقتی طور پر تو بہت سستا یا مفت مل جاتا ہے اور ایک کش کا عارضی مزہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی طویل مدتی مستقبل نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ مقام تھا جو ان کے سرمایہ کاری کے پورے سفر کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یعنی ان تجربات کے بعد؟ جی، ان سگار بٹس کے تکلیف دہ اور مایوس کن تجربات کے بعد وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچے کہ سستے کے چکر میں بری اور کمزور کمپنیاں خریدنا دراصل سرمائے اور وقت دونوں کا ضیاع ہے۔ مطلب روز نیا مسئلہ؟ بالکل، جب ایک کمزور کمپنی خریدی جاتی ہے تو ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ایک کو حل کریں تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے ان کا وہ مشہور قول آج بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ایک شاندار کمپنی کو مناسب قیمت پر خریدنا ایک درمیانے درجے کی کمپنی کو بہت سستی قیمت پر خریدنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ ایک خراب کمپنی میں جتنا بھی وقت اور پیسہ لگا لیا جائے وہ ریت کی دیوار ہی ثابت ہوتی ہے جو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اور دیکھیں، وقت کی اہمیت کو یہاں سمجھنا سب سے نازک پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ جب کوئی شخص ایک شاندار اور مضبوط کمپنی کا حصہ دار بنتا ہے تو وقت اس کا سب سے بہترین دوست بن جاتا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ؟ جی، ہر سال وہ کمپنی اپنے منافع کو دوبارہ کاروبار میں لگاتی ہے، نئی مارکیٹس میں جاتی ہے اور اس کی قدر میں خاموشی سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بری کمپنی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس جب ایک بری کمپنی خریدی جاتی ہے تو وقت سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے بزنس ماڈل کی خامیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں ایک اور سنگین خطرہ بھی ہے جسے بفٹ انسٹیٹیوشنل امپیریٹو کہتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشنل امپیریٹو کیا چیز ہے؟ یہ دراصل بڑی کمپنیوں کے مینیجرز اور سی ای اوز کی وہ اندھی بھیڑ چال ہوتی ہے جہاں وہ صرف اس لیے غلط فیصلے کرتے ہیں یا فضول پروجیکٹس شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے مدے مقابل کمپنیاں بھی ایسا ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی جو باقی سب کر رہے ہیں وہی ہم نے کرنا ہے۔ جی، اور وہ اکثر مہنگی اور غیر ضروری کمپنیاں خرید لیتے ہیں۔ ایک طویل مدتی سرمایہ کار کو ایسے غیر عقلی فیصلوں سے چلنے والی کمپنیوں سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے پر، جہاں بفٹ ہمیں دولت بنانے کا مکمل فارمولا دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ بفٹ کے مطابق اصل کامیابی تیزی سے نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے آتی ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کم خرید و فروخت کریں، یعنی کم ٹریڈنگ کریں، غیر ضروری رسک سے بچیں اور اپنے پیسے کو ایسے بزنس میں لگائیں جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہے۔ اور اس میں ایک اور اہم سبق بھی ہے۔ جی وہ کیا؟ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ کمپنی کی اصل ویلیو اس کے اکاؤنٹس میں نہیں بلکہ اس کی ارننگ پاور میں ہوتی ہے۔ بالکل، اس لیے ہمیشہ لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کریں، کمپاؤنڈنگ کو سمجھیں اور صبر کو اپنی طاقت بنائیں۔ اور اس پورے فارمولے میں جس چیز پر سب سے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے وہ کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے۔ یہ واقعی بہت پراسرار چیز لگتی ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ کے لیے کمپاؤنڈنگ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ لکھیری انداز میں نہیں بلکہ ایکسپونینشل انداز میں کام کرتی ہے۔ لوگ اکثر اس کی خاموش طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماخذ میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، اسے سمجھانے کے لیے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ 1919 میں جب کوکا کولا کمپنی پہلی بار پبلک ہوئی تھی، جی 1919 میں، اور اس کے شیئرز عام لوگوں کے لیے پیش کیے گئے، اگر کسی شخص نے اس میں صرف $40 کی معمولی سرمایہ کاری کی ہوتی، صرف $40۔ اب یہاں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران کمپنی کی طرف سے جو بھی منافع یعنی ڈیویڈنڈ ملا اسے نکال کر خرچ کرنے کے بجائے مسلسل اور پابندی سے دوبارہ اسی کمپنی کے مزید شیئرز خریدنے میں لگا دیا ہوتا، تو اس حکمت عملی کا کیا نتیجہ نکلتا؟ 1919 سے لے کر 1990 کی دہائی تک
جو تو ایک بہت ہی طویل عرصہ ہے۔ $40 تو آج کے دور میں ایک دن کے کھانے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ اور یہی تو اس جادو کا کمال ہے۔ 1993 تک کمپاؤنڈنگ کے اسی خاموش عمل کی بدولت وہ معمولی سے $40 $2.1 ملین یعنی لاکھوں ڈالرز کے ایک بہت بڑے خزانے میں بدل چکے ہوتے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ اس حیرت انگیز اضافے میں کوئی جادوئی چھڑی استعمال نہیں ہوئی۔ یہ سب اصل دولت بنانے کے اس طریقے سے ہوا جس میں روزمرہ کی ٹریڈنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مطلب اسے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آج مارکیٹ کہاں جا رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس شخص کو یہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آج مسٹر مارکیٹ کا موڈ کیسا ہے یا کل خبروں میں کیا آنے والا ہے۔ اس نے بس ایک بہترین بزنس ماڈل میں حصہ لیا اور منافع کو دوبارہ اسی بزنس میں لگنے دیا۔ جی، اسی بے پناہ طاقت کی وجہ سے جب بفٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کسی واقعی بہترین کمپنی کے شیئرز کو اپنے پاس رکھنے کا آپ کا سب سے پسندیدہ وقت یعنی ہولڈنگ پیریڈ کیا ہے، تو ان کا جواب کسی مہینے یا سال پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کا ایک ہی لفظ کا جواب ہوتا ہے ہمیشہ۔ مطلب یہ ایک پختہ یقین ہے کہ بہترین اور شاندار کمپنیوں کو بیچنا ایک بہت بڑی اور ناقابل تلافی غلطی ہے۔ جی بالکل۔ ماخذ میں مشہور اور کامیاب انویسٹر پیٹر لنچ کا ایک بہت ہی خوبصورت کال بھی نقل کیا گیا ہے جو اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ وہ کون سا کال؟ وہ کہتے ہیں کہ شاندار کمپنیوں کو تھوڑے سے منافع پر بیچ دینا اور بری یا نقصان میں چلنے والی کمپنیوں کو اس امید پر اپنے پاس رکھنا کہ وہ کبھی تو اوپر آئیں گی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی باغیچے میں موجود خوبصورت پھولوں کو کاٹ دینا اور جڑی بوٹیوں کو پانی دینا۔ ارے واہ، یہ تو ایک بہترین اور جامع تشبیہ ہے نا؟ رہا ہے جس کی انتظامیہ ایماندار ہے اور جو مسلسل منافع دے رہا ہے تو پھر اسے بیچنے کی کوئی معاشی منطق نہیں بنتی۔ ہاں، کوئی تک ہی نہیں بنتا بیچنے کا۔ بفیٹ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ اور بہترین کمپنیوں کو اس وقت بھی نہیں بیچیں گے جب مسٹر مارکیٹ وقتی طور پر خوش فہمی میں ان کی قیمت بہت زیادہ لگا رہا ہو۔ اچھا، مطلب اگر زیادہ پیسے بھی مل رہے ہوں تب بھی نہیں؟ جی، کیونکہ ایسا بے مثال کاروبار ڈھونڈنا اور اسے دوبارہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اگر کسی کے پاس ایک شاندار فارم ہاؤس ہے جو ہر سال بہترین اور بھرپور فصل دیتا ہے، زمین زرخیز ہے، تو وہ اسے صرف اس لیے نہیں بیچ دے گا کہ آج کسی نے اس کی قیمت پچھلے سال سے تھوڑی زیادہ لگا دی ہے۔ ہاں، وہ صرف نسلوں تک اپنے پاس رکھے گا تاکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس فصل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں یہی وہ خاص مائنڈ سیٹ اور نفسیاتی مضبوطی ہے جو بفیٹ اور ان کے پیروکاروں کو باقی تمام ہجوم سے بالکل الگ کھڑا کرتی ہے۔ جی، ان کی سوچ بالکل الگ ہے۔ ان تمام تصورات، مسٹر مارکیٹ کی نفسیات، کمپاؤنڈنگ اور انٹرنسک ویلیو پر تفصیلی بحث کے بعد اب ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، کیسا سوال؟ یہ سوال دراصل بفیٹ کے پورے سرمایہ کاری فلسفے کا حتمی ٹیسٹ ہے۔ فرض کریں کہ کل صبح ایک خبر آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ اگلے 5 سال کے لیے مکمل طور پر بند ہو رہی ہے۔ اچھا۔ کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، تمام اسکرینیں بند کر دی گئی ہیں، قیمتیں بتانے والا کوئی نہیں اور مسٹر مارکیٹ 5 سال کی چھٹی پر چلا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا نفسیاتی تجربہ ہے جو انسان کی سرمایہ کاری کی نیت اور حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جب قیمتیں بتانے والا کوئی نہیں رہتا تو انسان کو صرف اور صرف اس کاروبار کے سہارے جینا پڑتا ہے جس کا اس نے حصہ خریدا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سرمایہ کار اپنے موجودہ اثاثوں اور کمپنیوں کے شیئرز کے ساتھ ان 5 سالوں تک سکون کی نیند سو سکیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا انہیں اپنی خریدی ہوئی کمپنیوں کی پروڈکٹس، ان کی مینجمنٹ اور ان کے بزنس ماڈل پر اتنا بھروسہ ہے کہ مارکیٹ کی لمحہ بلمحہ بدلتی قیمتوں کے بغیر بھی وہ پرسکون رہیں کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی سرمایہ کاری کے انتخاب اور اپنے فیصلوں پر فوراً دوبارہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے۔ اس بے چینی کی وجہ بہت سادہ اور واضح ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کاروبار کو 5 سال تک اپنے پاس رکھنے کا حوصلہ یا یقین نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کی ہی نہیں تھی۔ ہاں، اس نے کوئی کاروبار خریدا ہی نہیں تھا۔ جی،
اس نے تو صرف ایک کاغذی پرچی خریدی تھی اور وہ مسٹر مارکیٹ کی دی ہوئی قیمتوں کی بیساکھیوں کے سہارے بیٹھا تھا۔ بفیٹ کا وہ اصول ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی کو 10 سال تک ہولڈ نہیں کر سکتا تو اسے 10 منٹ کے لیے بھی خریدنا سراسر بے وقوفی ہے۔ اور اسی لیے ہمارا آخری پیغام یہ ہے کہ اگر آپ واقعی مالی آزادی چاہتے ہیں تو جلدی امیر بننے کی سوچ چھوڑ دیں اور سمارٹ، صبر والی حکمت عملی اپنائیں۔ جی بالکل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور بجٹ باس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔